बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जिस औरत का जिस्म मोटा और कद लंबा हो उसमें क्या खास बात होती है? जवाब: वो सब्र वाली होती है। सवाल: कुरान पाक की कितनी सूरतें शख्सियत के नाम से हैं? जवाब: कुरान पाक की 9 सूरतें शख्सियत के नाम से हैं। सवाल: किसकी रहनुमाई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को तरतीब दिया? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल: किसकी रहनुमाई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को तरतीब दिया? जवाब: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में। सवाल: जन्नत में किस दिन बाजार लगाया जाएगा? सवाल: कुरान मजीद की कौन सी सूरत 2 फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब: सूरह 3। सवाल: बरोज़े क़यामत औरतों से नमाज के बाद पहला सवाल क्या होगा? जवाब: शौहर के हकूक़ का। सवाल: हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में कितने दिन रखा गया? जवाब: 7 दिन रखा गया। सवाल: मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब: 2 रकात नफिल पढ़ाई जाती है। सवाल: बताइए, हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा किसने तामीर करवाया? जवाब: हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाया। सवाल: नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज हुई वो क्या थी? जवाब: नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई थी। सवाल: किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब: ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल: नमाज जुम्मा में दूसरी अजान किन सहाबी ने शुरू करवाई? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में किया गया?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ 7ویں دن میں کیا گیا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: نماز پنجگانہ۔ سوال: کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا. سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں؟ جواب: جاپان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوال: کون سا علم مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے. سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے. سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریا تھا. سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے. سوال: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے. سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعہ تھا. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے افراد سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 افراد سوار تھے. سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان شوہر کی فرمانبردار بتائی ہے. سوال: جاپانی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟
جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبد الرحمن نے کیا۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: انسان کے جسم کے کس حصے میں زہر ہوتا ہے؟ جواب: انسان کی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ سوال: نکاح کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جواب: نکاح کے لیے جمعے کا دن افضل ہے۔ سوال: ماں کی کس غلطی کی وجہ سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: گرم فوڈ کھانے سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب قوم نوح علیہ السلام پر آیا تھا۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے ہوئے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، یعنی کہ جب بھی خواتین گھر میں کھانا پکائیں تو کھانا پکاتے ہوئے وہ جو بھی دعا کریں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، واللہ تعالی عالم۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ ہے۔ سوال: کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ جواب: وضع حمل کے وقت، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے، اس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف 1 دن ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام مذکور ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟
جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال: میاں بیوی کس دن ہم بستری کریں تو بچہ نامرد پیدا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں اگر میاں بیوی ہم بستری کریں تو پیدا ہونے والا بچہ نامرد پیدا ہوگا۔ یہ تمام باتیں جھوٹے قصے اور محض بنیادی باتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: کعبہ میں کون سی 2 چیزیں جنت کے یاقوت میں سے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ جواب: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال: قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب: 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال: کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردے دیکھتے ہیں؟ جواب: قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، البتہ روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک مردے کو اطلاع فرماتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال: کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال: آخری وحی میں کون سی آیت اتری، ترجمہ بتائیے۔ جواب: آخری وحی میں جو آیت اتری اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کی پرستش سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔
سوال، قوم عاد کتنے حصوں میں تقسیم تھی؟ نام بتائیے۔ جواب، قوم عاد دو حصوں میں تقسیم تھی، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ سوال، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال، حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ سوال، مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ سوال، کس جانور کو گھر میں رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے؟ جواب، گھر میں بکری کو رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے۔ سوال، کس وقت زیر ناف بال صاف کرنا منع ہے؟ جواب، اگر خواتین ناپاکی کے غسل کے دوران اپنے ناف کے بال صاف کر کے غسل کریں تو یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ کاٹنا بہتر ہے، تاہم اگر کاٹ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال، جسم کے کس حصے پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب، چھاتی پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سوال، نہانے کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے؟ جواب، اگر انسان بیمار ہو کر کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے لیکن ایک چیز پر عمل کرنے سے ان کی بیماری ختم ہو گئی اور صحت واپس لوٹ آئی، وہ عمل یہ ہے کہ نہانے کے بعد جسم پر تولیہ استعمال نہ کریں اور بدن پر سرسوں کا تیل اچھی طرح ملیں، اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ دوبارہ بدن پر پانی نہیں ڈالنا کیونکہ جسم گرم ہوتا ہے تو ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے انشاءاللہ لاجواب صحت میں اضافہ ہوگا۔ سوال، منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، اکثر لوگوں میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں اور یہاں تک کہ زبان زد عام ہو گئیں۔ اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔
سوال: ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب: وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب: دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے،
تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفا، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ سوال: الافق کا واقعہ کون سا واقعہ کہلاتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام۔ سوال: دن میں کتنی بار ہم بستری کرنے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے؟ جواب: جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور کیلوریز جلانا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے جنسی تعلقات کیلوریز جلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ کے کس بیٹے کے نام پر تھی؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: 6 حقوق ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔